बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू है। कोई एक दिन, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जहां नई नई स्टोरी, नई नई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आई हो। उसके बाद यूं समझ लीजिए जैसे हाफिज साहब ने किसी की दुम पर पैर रख दिया हो, भारी बूट रख दिया हो। अब इमरान खान साहब की अडियाला जेल से बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। और इमरान खान साहब ने एक कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी लीगल टीम को भी। क्या मामला है, क्या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा चुका है, इस पर भी बात करते हैं। और ये बहुत सारे काले भौन कुछ खामोश हो गए हैं, क्या मामला क्या है, चक्कर क्या है। कुछ की नीचे अब यूथी बहुत सारे रो रहे थे कि कुछ नीचे जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उन जजेस का जो हमें 9 मई में सहूलतकारी कर रहे थे। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करते हैं। और फ़ैसला नहीं लिखा जा रहा मखसूस नशिस्तों का, उसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। जजेस माशाअल्लाह छुट्टियों पे हैं। और मंसूर अली शाह साहब जो कि प्यूनी जज हैं, वो अमेरिका चले गए हैं। अब कब वो वापस आएंगे और ये फ़ैसला कब लिखा जाएगा, और ये फ़ैसले को अवॉइड क्यों किया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि हो सकता है ये फ़ैसला अक्टूबर के आखिर में लिखा जाए। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने भी अपने पत्ते जो अभी शो नहीं कर रही, उन्होंने भी कार्ड सीने से लगा रखे हैं। और साथ ही ये जो 2-3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और दोनों उनके घर चल के आए हैं। ये क्या चक्कर है, इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला, इन मुलाकातों में क्या हो पा रहा है, क्या ये मुलाकातें कामयाब हुई हैं, और अगर ये मुलाकातें नाकाम हुई हैं तो फिर हुकूमत के पास प्लान बी और प्लान सी क्या है। बहुत ही अहम, बल्कि अहम तरीन ख़बरें हैं, इस पर ज़रूर तबसरा भी करते हैं, ख़बरें भी आपको देता हूँ। सबसे पहले ये जो कर्नल साहब, कर्नल खालिद अमीर साहब, वो जो कुलाची से डेरा इस्माइल ख़ान से अगवा हुए थे अपने 2 भाइयों और एक भतीजे के साथ, वो घर वापस आ गए। ISPR ने इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो भी आपके पास पढ़ के सुनाता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वालदैन ज़िंदा हैं या मरहूम हैं, उनके इसाले सवाब के लिए आप प्यासों को पानी पिलाइए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं धड़ धड़ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आप आ जाइए जनाब। सबसे पहले रावलपिंडी 31 अगस्त 2024 safe and unconditional release of Lieutenant Colonel Khalid Amir and 3 of his other relatives has been secured due to role played by tribal elders and local notables. All the abductees have safely returned home. या ISPR ने कहा है कि ट्राइबल्स ने, जो ट्राइबल के बड़े होते हैं, जो कबायली अमायदीन होते हैं, जो मलिक होते हैं, ख़ान होते हैं, उन्होंने रोल अदा किया, और कुछ लोकल नोटेबल्स ने भी रोल अदा किया, और वो सेफली घर पहुंच गए। कर्नल साहब भी, उनके 2 भाई भी, भतीजा भी ठीक हो गया। लेकिन मैंने अपने ज़राए से पता किया है कि ये कैसे मुमकिन हुआ है, तो मुझे पता चला है कि बड़े घर ने वहाँ के वज़ीर आला को डंडा दिया है कि ये बंदा फ़ौरी तौर पे बाज़ियाब कराओ, नहीं तो फिर खैर नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं नहीं कह रहा, ख़ुद फ़ौज का अपना साबिक ब्रिगेडियर जो कि उधर बहुत अहम तरीन पोस्टों पे रहा है, वो महमूद शाह साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने ख़ुद कहा, मैंने आपको यहाँ उनकी वीडियो लगाई थी यहाँ पर, और वो ख़ुद कह रहे थे कि ये गंडापुर तालिबान हैं, ये अली अमीन ने बनाए हुए हैं, और ये वो सारा कुछ। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से वो जो सेशन जज का ड्रामा था वो भी इन्होंने ही रचाया था।
یہ ڈرامہ بھی انہوں نے کیا ہے، اس وجہ سے اب وہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، اور ڈنڈا جب اب دیا گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے دن ہی وہ کرنل صاحب آ گئے۔ خیر سے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ساری بہت بھائی میرے پاس بہت زبردست قسم کی خبریں ہیں اور زبردست قسم کا انالیسز ہوگا، لیکن آپ دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی یہ 3 ویڈیوز ہیں، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا زیادہ لمبا، یہ آپ ضرور سنیے۔ آپ یقین کیجیے آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یار آپ نے یہ ویڈیوز ہمیں سنائی ہیں اور دکھائی ہیں، اگر جنہوں نے نہیں دیکھی تو۔ یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، غالباً دوست محمد خان ان کا نام ہے، تو اب ذرا یہ سنیے گا تھوڑا سا یہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں ایسے تو نہیں کہتا کہ یوتھیا چاہے ریڑی والا ہوگا یا چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، برابر کا جاہل ہوگا، برابر کا عقل سے خالی ہوگا۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کو ریلیز کریں، وہ دہشت گردی کا ماہر ہے اور وہ آپ کے معیشت کو بھی ٹھیک کر لے گا۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور عمران خان کو رہا کریں۔ عمران خان صاحب ایک جملے پہ نظر ثانی کر لیں اور اس کو ریپیٹ کر دیں، جو آپ نے کہا دہشت گردی کا ماہر ہے، یہ نہ کہیں، کوئی اور جملہ بنا۔ سر آپ ہمارے مخالف پارٹی کے ہیں، آپ اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ وہ دہشت گردی پہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ 3.5 سال اس کی حکومت تھی، صرف ایک ڈرون حملہ ہوا تھا، امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا اور اس نر کے بچے نے کیا کیا، یہاں کے سی آئی اے کے چیف پہ FIR بھی کاٹا اور 4 مہینے نیٹو اور امریکہ کی سپلائی بھی بند کر دی۔ کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ دوبارہ وہ دہشت گردی کرے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، اور اس کے افغانستان میں اتنی سے افغانستان میں وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ اس کو پیر استاد مانتے ہیں۔ مجھے کریکٹ کرنے دیں آپ کا جملہ۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دہشت گردی کے خاتمے میں مہارت کرنے کا ماہر ہے، یہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ دہشت گردی کا ماہر ہے سر، ماہر ساری۔ چلیں اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں۔ بندے نے بولا سچ ہے ویسے کہ وہ دہشت گردی کا ماہر ہے۔ اب یہ اس قسم کے لوگ سینٹ میں ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس قسم کے یوتھ یہ سینٹ میں ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو کہ اس وقت چیئر کر رہے تھے، وہ عرفان صدیقی ان کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے مخالف ہیں، آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ دہشت گردی کا ماہر ان کو کہہ رہے ہیں، کہ مطلب وہ دہشت گرد ہے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ وہ زبان پھسل بھی گئی نا یوتھیے کی، پھسلی تو نہیں یا عقل ہی اتنی تھی، وہ جس طریقے کی وہ بات کر رہے تھے، بات ویسے انہوں نے سچ کی ہے، دہشت گردی کا ماہر ہے، جس طرح کا 9 مئی کروایا دہشت گردی کا ماہر ہے۔ ایک اور ویڈیو سن لیجئے، ایک میں 3 ویڈیو سناؤں گا، میں آتا ہوں ساری خبروں پر، یہ لیجئے۔ ٹوٹنے سے پہلے کوئی میں بڑی غلط کام کر جانا چاہتا تھا، میں مر بھی سکتا تھا، میں ایسی باتیں بھی سوچتا تھا کہ اب آپ کو نہیں میں بتا سکتا کہ میرا ہزار بند چھوٹا تھا، میں نے کوشش بھی کی، وہ پنکھے کے ساتھ لٹک نہیں سکا۔ یہ کہہ رہے ہیں جب مجھے بڑے گھر نے اٹھایا تھا اس وقت میں وہاں، میرا ہزار بند چھوٹا تھا، ادروائز میں پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا۔ بہت سارے لوگ میمز بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تو اب لٹک جا، اب میں کیا کروں، میں چلیں یہ بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے، میں نے یہ دکھانی ہے اور اس کے بعد میں نے مین خبروں پر آنا ہے، مین تجزیے پر۔ یہ دیکھیے، ان کو میرا خیال ہے کہ اب پھر وہ جیل میں ایک دن میں جب پیشی پہ آتا تھا تو جیسے یہ ٹائی سوٹ پہننا عادت ہے تو ریمانڈ کے لیے لاتے تھے تو میں ٹائی سوٹ میں ہی آتا تھا، تو ایک دن مجھے سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا کہ سر ہم آپ کا ریمانڈ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ تو ایسے ٹشن بشن کر کے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی فنکشن میں جانا ہے۔ تو میں کہا یار ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ شریکیاں دے جانا ہے نا تو سج وج کے جائیدا ہے، روئیدہ نہیں ہے، تاکہ انہیں یہ ثبوت نہ پڑے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ شریکیاں سے جانا ہے تو سج باج کے جائیدہ۔ یہ واقعی احسن اقبال صاحب بہت ہی بہادر انسان ہے۔ ان کو گولی لگی اور ان کا بازو زخمی ہوا، بازو ٹوٹ گیا، فریکچر ہوا،
اس کے 3 دن بعد یعنی وہ جب ان کا وہ ٹریٹمنٹ ہوا اللہ نے بچا لیا، اس کے 3 دن بعد ان کو گرفتار کیا، 3 کے 4 دن بعد، یہ خود بھی بتا رہے تھے کہ ان کو 3 یا 4 دن بعد گرفتار کیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کی فزیو تھراپی کروائیں گے ادروائز یہ بازو ٹیڑھا ہو جائے گا، اور کہتے ہیں میرا آج بھی یہ بازو ٹیڑھا ہو گیا ہے، مجھے جیل میں انہوں نے فزیو تھراپی کی اجازت نہیں دی لیکن میرا بازو ٹیڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، میں رویا تو نہیں ہوں۔ یہ واقعی ایسی بات ہے، بہت مزہ آیا آپ کو یہ ویڈیوز سن کے، ویڈیوز دیکھ کے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں، مجھے کل میں نے کہا یہ جو دھرنے، یہ جو روز کی ہڑتالیں، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، گو کہ گورنمنٹ بہت سارے حوالوں سے وہ تاجروں کے سامنے لیٹ گئی ہے، یہ میں پھر کبھی بات کروں گا، میں بتاؤں گا۔ لیکن اب میں نے کل کہا تھا کہ نعیم الرحمان صاحب، یہ جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، میں نے کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور یہ اس طریقے سے ہر وقت ان کی یہ منفی سوچ، ہر وقت دھرنا، ہر وقت دکانیں بند کروانا، 50 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے اور یہ وغیرہ۔ آج ان کے ایک فالوور، بلکہ وہ ان کے جماعت اسلامی کے اسلام آباد کے کوئی عہدیدار نے مجھے میسج کیا، اور انہوں نے تہذیب کے دائرے میں کیا، اور پھر تھوڑا سا ان کا غصہ بھی تھا کہ جناب نقوی صاحب آپ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے میرا وہ ویلاگ کا کلپ بھی، جناب بات سنیے، میں کبھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں جرنیل جج سے لے کر ہر کسی پر پازیٹیو تنقید کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ کو ان جملوں سے تکلیف ہوئی ہے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں بھائی، میں متعصب بندہ نہیں ہوں، اللہ نے شکر ہے یہ بیماری مجھ میں رکھی ہی نہیں ہے، نہ ذات پات، نہ برادری، نہ ریلیجن، نہ کسی فرقے، نہ کسی حوالے سے بھی نہیں رکھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس پر میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس اختلاف پہ میں آج بھی قائم ہوں کہ انتہائی غلط کرتے ہیں بھائی، چاہے وہ سراج الحق صاحب تھے، چاہے یہ تھے حافظ نعیم صاحب، روز آ کے آپ سڑکوں پہ بیٹھیں۔ اب ہمارے لیے محترم ہیں وہ سینیٹر مشتاق صاحب، وہ روز ہی سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، آج بھی انہیں کو گرفتار کیا گیا، شاید ان کو ریلیز کر دیا گیا ہوگا، وہ روز ہی کوئی چوک بند کر دیتے ہیں، کبھی اسلام آباد، کبھی کدھر کبھی کدھر، انہوں نے روز ہی تماشا نیا کھڑا کیا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک ڈسپلنڈ جماعت ہے، لیکن وہ اب آ کے اس طریقے سے جس طرح سے سڑکیں بلاک کرنا اور جس طریقے سے وہ کرنا، میں مزید اس پہ باتیں کروں گا تو یہ کل کو آپ کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں 2013 سے 2018، آپ کولیشن گورنمنٹ میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، خیبر بینک کا سکینڈل آیا آپ کے وزیر خزانہ پر، یعنی اس وقت وزیر خزانہ جماعت اسلامی سے تھے، تو ان پر سارے کا سارا خیبر بینک نے باقاعدہ اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اور نے کہا تھا کہ یہ ہم پر یہ جو ہے نا غیر قانونی بھرتیوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر کسی کا جو دامن ہے وہ کوئی صاف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ اسی سویپنگ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں یا آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں نے اس پر کہا ہے، ادروائز دہشت گردی کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں، آپ کوئی راستہ بند کرتے ہیں آپ تب بھی دہشت گردی کرتے ہیں، آپ کوئی خام خواہ کی ہڑتال کر کے ملک کو اربوں روپے کا بلکہ اربوں ڈالر کا نقصان دیتے ہیں، اب تب بھی دہشت گردی کرتے ہیں، بات یہ نہیں ہوتی۔ آ جائیے جناب، معاملات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں، معاملات ایسے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے کچھ ایک ہفتہ پہلے اپنی لیگل ٹیم کو بلایا اور پھر اس کے بعد اپنے باقی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دیا کہ بھائی آپ زیادہ تواتر کے ساتھ ہر ایک کیس میں ہر ایک بات پر آپ نہ جائیں کالے بھونوں کے پاس۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہاں سے ریلیف ملنا شروع ہوا اور وہ جلدی انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا یا اس طرح کی کوئی بات کر دی، میں کل کی بجائے آج ملٹری کورٹس کے حوالے ہو جاؤں گا۔ اب اگر ان کی ٹیم ایسی کرتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کی ٹیم ہی مخالف ہے اور وہ یہ نہیں چاہ. بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے نا کوئی یہ جو حکومتی ٹیم اور سوری پی ٹی آئی کا وفد وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گیا، کئی دفعہ گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، مشروط ایک طریقے سے کہ جی سب سے پہلے تگودو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، جیل سے اڈیالہ سے باہر آ جائیں. تو کسی بندے نے بتایا کہ اس وقت مولانا صاحب کا بھی حصہ مزانہ بہت زبردست ہے نواز شریف صاحب کی طرح. انہوں نے کہا کہ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ پھر اس کے بعد ان کی تسلی ہو گئی، ان کی بالکل تسلی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا خیر، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اب اڈیالہ جیل میں کچھ اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک، اڈیالہ جیل میں مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پرسوں حنیف عباسی صاحب نے، ظاہر ہے وہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ حکومت کے بندے ہیں، تو حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ جی اڈیالہ جیل کے آج بھی تفتیشی اگر وہاں پہ کوئی ریڈ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہاں سے کوکین برآمد ہوگی عمران خان کے سیل سے. یہ اسمبلی فلور پہ انہوں نے بات کی ہے. حکومت کا بندہ، حکومتی جماعت کا بندہ، نون لیگ کا بندہ حنیف عباسی صاحب MNA، انہوں نے اسمبلی فلور پر یہ کہا ہے کہ جناب کہ یہ ان کے سیل میں آج بھی کوکین ہوگی. تو بھائی آپ کی حکومت ہے، ادھر پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ ان کو کوکین کیوں دیتے ہیں؟ نہیں دینی چاہیے. اب اس کے بعد میں نے کہا بھائی یار یہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا جی اگر نہ دیں تو ان کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. یہ ویسے فیکٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. احسن اقبال صاحب چلے، اچھا یہ تو فیکٹ ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 5 سٹار ہوٹل کی طرح جیل کاٹ رہا ہے، یعنی وہ جیل جو 5 سٹار ہوٹل کی طرح ہوتا ہے نا، وہ جیل ہے ان کا. تو بھائی ادھر بھی آپ کی حکومت ہے اور ادھر بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ ان کو 5 سٹار ہوٹل والی فیسلٹیز کیوں دے رہے ہیں؟ ایک بات ہے نا. لیکن اب میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کے پاس اب 5 سٹار ہوٹل والی فیسلٹیز نہیں ہیں. چونا لگاتے ہیں نا ان کو، روز ہی کوئی نہ کوئی نیا چونا لگا دیتے ہیں یوتھیے، مالشیا، پالشیا، یوٹیوبر. اب حبیب اکرم صاحب کچھ عرصہ پہلے تک آپ یقین کیجئے وہ بڑے اچھے تجزیے کیا کرتے تھے اور بڑا ان کی بات میں وزن تھا اور بڑے وہ اس طرح کے لکھتے بھی بہت اچھے. اور ایک جب سے ان میں یوتھیا وائرس گھسا ہے ان کو وہ مذاق بن کے رہ گیا ہے. اب آپ دیکھیے آج میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہاں اڈیالہ جیل سے السلام علیکم کہا گیا، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی کوئی 4 شخصیات نے وعلیکم السلام کہا. یہ بڑی یہ یوتھیوں کو چونا لگانے، یہ وہ دانشور ہیں جو یہ لنڈے کے دانشور جو یوتھیوں کو روزانہ چونا لگاتے ہیں. وہ روزانہ اپنے ڈالر کھڑے کرتے ہیں اور روزانہ ہی جو ہے نا تماش بینی اسی طریقے کی. اور دوسری طرف نعیم پنجوتھا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اوپر سے چوہے گر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ایک برش کے لیے ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا، الیکٹرک برش. وہ کہتا ہے ڈمبل کے لیے ریکویسٹ کی ہے، وہ ڈمبلز بھی نہیں دیے جا رہے. وہ کہتا ہے جناب فلاں چیز بھی نہیں دی جا رہی. اور یہ بھی جس کو ایک الیکٹرک برش نہیں دیا جا رہا، جس پر چوہے گر رہے ہیں، وہ سلام علیکم اور وعلیکم السلام کر رہا ہے اہم شخصیات کے ساتھ. اب کل سے آپ سن رہے ہوں گے نونے یقین کریں میرا دماغ کھا گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی ہم نے سنا ہے، وہ جو باہر بھی بیٹھے ہیں اب ظاہر ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اب وہ بہت سارے لوگ ایسے انہوں نے میسیجز کرنا شروع کر دیے کہ جناب کیا ہوا کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی کروڑوں طالب علم یہاں پر مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، وہ اڈیالہ جیل پہ چڑھائی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور بڑی کوئی قیامت آ جائے گی اور عمران خان کو چھڑا کے واپس لے جائیں گے. اور 30 اور 31 اگست کو انہوں نے یہاں پہ پہنچنا ہے. 31 اگست بھی گزر گیا. جنہوں نے کہا تھا 14 اگست کو باہر آئیں گے وہ بھی گزر گیا. 30 اگست والے وہ بھی گزر گئے. سب کے سب اسی طریقے سے گزرتے رہیں گے. اور وہ جو سٹوڈنٹس آ رہے تھے پتہ نہیں کدھر وہ بہہ گئے، کون سے نالا میں بہہ گئے یا کدھر بہہ گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. اور کروڑوں کی تعداد میں کسی نے کہا، کسی نے شرلی چھوڑی 50 لاکھ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں، کسی نے کہا 2 کروڑ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں،
किसी ने तो इससे भी ज़्यादा तादाद बताई कि वो जनाब स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बस को ऐसा सैलाब आ रहा है स्टूडेंट्स का कि वो बहा के ले जाएगा। यूथिए नहीं इनकलाब ला सकते, यूथिए सिर्फ घुंघरू पहन के नाचने के बड़े माहिर हैं। वो सीधी सीधी बात है, बाकी कोई नहीं। खान साहब को पता है कि अगर ये खान साहब को पता है कि अगर ये जिस तरह से अब आज भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, हुआ थोड़ा है लेकिन हुआ तो है पहले भी इकॉनमी, वो जो मूडीज़ है उन्होंने उस इंटरनेशनल इदारे ने पाकिस्तान की इस दौरान पिछले 2-3 महीने में 2 दफ़ा रेटिंग इम्प्रूव की है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, डॉलर स्टेबल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, इकॉनमी सही डायरेक्शन में जा रही है। ख़ुद आर्मी चीफ ने भी कहा है कि इकॉनमी सही डायरेक्शन में, और ये इसी तरीके से 1.5 से 2 साल हुआ ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीधा कर देना है और इमरान खान साहब के बिल्कुल सारा मामला ख़त्म हो जाना है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि बहुत सारे बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि यही कोई सितंबर के पहले 10-15 दिन के अंदर अंदर खान साहब चले जाएंगे वड्डे घर। वड्डे घर मीन्स मिलिट्री कोर्ट्स, वहाँ पर ये शोर शराबा अब ये अडियाला में रखना, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहीं से आर्डर आ जाता है कि जनाब आप जो है ना इनसे वो मुलाकात करवाएं। रोज़ाना जत्थे पहुंच जाते हैं, 10-10 बंदे पहुंच जाते हैं, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे टूथपेस्ट नहीं मिल रहा, मुझे वो इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए, मुझे डंबल्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे ऊपर चूहे गिरते हैं, मैं ये होता है। ये सारी तमाशबीनी, बाहर कोर्ट होती है, एक मीडिया दूसरे मीडिया, उन्होंने कहा भाई अंदर वड्डे घर के पास पहुँचाओ ना कोई खबर। वही वाली बात, वो किस तरह से सीधा टली कहता है, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, ठीक है ना कोई खबर वहाँ से आनी और ना खबर यहाँ से जानी है। चुप करके इत्मीनान से बिठाएंगे ना, उस केस का फैसला भी आएगा 2-2.5 साल बाद, चुप करके वो जब आएगा तब तक इकॉनमी बहुत मजबूत हो चुकी होगी और लोग इतने अंधे भी कोई नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर उसके बाद अंधे हैं भी सही, इनको इसी तरह से इस हाल पे छोड़ देना चाहिए। और भाई इत्मीनान रखें, मरियम नवाज साहबा बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं पंजाब के लिए। अभी उन्होंने रिलीफ दिया है, पंजाब के जो नए बिल आएंगे आप देख लीजिएगा, उन पे लिखा हुआ है आपका बिल था 10,000 जिसमें से 3,000 मरियम नवाज साहबा ने वज़ीर आला पंजाब ने पे कर दिया, अब आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं 7,000। ये इस तरीके से समझा के बता दिया गया है। ये वाली सूरत हाल है। यूनिट भी साथ लिखे होते हैं, सब कुछ हिसाब भी साथ लिखा होता है। उन्होंने ये बहुत एक मजबूत प्लानिंग, एक बहुत ही फ्यूचर की प्लानिंग, हसन निसार जैसा बंदा जो सबसे बड़ा यूथिया उसको तस्वर किया जाता था, वो भी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है आजकल मरियम नवाज साहबा के, और वो भी कह रहा है कि जनाब मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त। और ये जो तजावज़ात को गिराना, सिफारिश को न मानना, पोस्टिंग ट्रांसफ़र बिल्कुल मेरिट पे करना, खुद नून लीगी तंग हैं, नून लीगी MPAs MNAs वो कहते हैं सिफारिश मानती नहीं है, ठीक हो गया ना। और ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ये सेट करके रखी हुई हैं, क्योंकि उनका अगला टारगेट है यहाँ पर प्रीमियरशिप, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनना। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा बन चुके हैं, साइड पे बैठ जाएंगे। हमजा शहबाज साहब फिर उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और मरियम नवाज साहबा यहाँ पे मरकज़ में होंगी। आप इत्मीनान रखें, ये जो सारा कुछ सूरत हाल है ना, ये यूथिए जिस तरीके, ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर छलांगे लगाने के आदी हैं। जो आम यूथिया है वो बड़ा मायूस हो रहा है, उसको पता चल गया है कि खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हो रहे हैं और खान साहब की अब खैर खबर कोई नहीं आनी बहुत सारे अरसे तक। ये बहुत सारी, अब क्या मसला क्या है, फैसला नहीं लिखा जा रहा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात आज नोट कीजिएगा, इसको सेव करके रख लें। अगर खान साहब बाहर आते हैं, खान साहब को दोबारा इक़्तिदार मिल जाता है, इसका मतलब क्या है? एक ही मतलब है, दूसरा मतलब है ही कोई नहीं कि इमरान खान और जुडिशरी के कुछ काले भोंड वो जीत गए। इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, GHQ, सब कुछ पूरा का पूरा, पूरी फौज, पूरा बड़ा घर, पूरा कंट्रोल टावर हार गया। इसका सिंपल सा, मैं तो सीधा सीधा बंदा हूँ, मैं तो ये कहूँगा, ठीक हो गया। ये इज़ इट पॉसिबल? ये हो सकता है, ठीक है ना। जो अंदर के थे ना बहुत सारे,
उस इदारे के काले भोंड, उन पर हाफिज़ साहब ने सही डांग फेरी और अभी मज़ीद भी फेर रहे हैं, और हाफिज़ साहब फील्डिंग भी बड़ी सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। जब अपनी सारी वो फील्डिंग अभी सितंबर में आप देख लीजिए, सितंबर में बड़ी तब्दीलियां आनी हैं। मैंने आपको कहा था 4-5 जर्नल रिटायर हो रहे हैं, हाफिज़ साहब ने उनकी जगह जिस तरीके से अपनी फील्डिंग सेट करनी है, जो DGISI हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह अपना बंदा लाना है, और बहुत सारी जगहों पर फील्डिंग सेट करनी है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। फिर आप देखिएगा कि डंडा फिरता कैसे है, बहुत ही मंजी तले डांग फिर रही है और बहुत ही मजबूत तरीके से फिर रही है। अब आप आ जाएं काले भोंडों पर। अब ये जो फैसले में ताख़ीर हो रही है, फैसला क्यों नहीं लिखा जा रहा तफसीली? मंसूर अली शाह साहब अमेरिका निकल गए हैं, वो कोई कॉन्फ्रेंस से ख़िताब के लिए, और वो कह रहे हैं कि 15-16 को वापस आएंगे। और फैसला हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि एक डेड लाइन है, डेड लाइन, कि अगर 17 सितंबर तक लिखा तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी तैयार है। बहुत सारा ख़तरनाक प्लान भी है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे काले भोंडों ने रिलीफ देना बंद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ज़रा सुकून में आ गई है, लाहौर हाई कोर्ट भी ज़रा सुकून में आ गई है। अब तो आज जूतिए चीख रहे थे भाई, वो जो जज था जिसने ख़त लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को, वो जनाब सरगोदा वाला, उसको भी गालिबन मोहम्मद अब्बास या क्या नाम है उनका, एक और जज जो यहाँ पर हैं, जो धड़ाधड़ 9 मई वालों को पिंडी का वो खैर से माशाल्लाह ज़मानतें दे रहा था। बुशरा बीबी को 10-12 केसेस में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया बिल्कुल। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी औरों को ने कहा जी 9 मई की खुली छुट्टी है, आप जिस तरीके से हमले करते रहो, ज़मानतें आप लेते रहो। इस तरह से एक लाहौर का भी यूथी कह रहे हैं वो हमारे हमदर्द वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं और वो उनको खुले लाइन लगा दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट। ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ये हो क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें कि अब वो पता चल गया है कि ये लेजिस्लेशन तो होगी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए हैं प्राइम मिनिस्टर भी और जरदारी साहब भी, मुलाकात हुई है। एक बात वैसे मैं आपको बताऊं मौलाना फजल रहमान साहब की, बात यह है मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं। वो स्टेज पे कभी भी नहीं जाएंगे कि जब यूथिये कहें कि जी हम उनके कंधे पर बंदूक रखें और चलाएं। ये यूथिये बार बार क्यों जा रहे हैं? इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। बार बार क्यों जा रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब की जो स्ट्रीट पावर है वो इतनी मजबूत है, बस हम मौलाना साहब को आगे रखें, पीछे अपने झंडे शंडे भी लगाएं और लहराएं और नारे शारे भी लगाएं, और मौलाना साहब के कंधे पे हम बंदूक रख के चलाते रहें। ठीक हो गया ना, ये यूथियों का। और वो मौलाना साहब ने नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद चला लेंगे, हम अकेले चला लेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब बड़े घर को भी ये अफसोस हो रहा है, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अब जरदारी साहब को भी हो रहा है, अब बहुत सारों को हो रहा है कि अगर मौलाना साहब के साथ ये खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ज़्यादती ना की जाती, जो उनकी सीटें थीं वो आने दी जाती और उनके साथ ये गड़बड़ न की जाती, और जो मुख्तलिफ इदारों के काले भोंडों ने उनके साथ ज़्यादती की है, तो आज ये पोजीशन ना होती, आज सारी तरमीम भी आसानी से हो जाती, आज मौलाना साहब इतने नाराज़ भी ना होते और मौलाना साहब के पास इतना बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है फिर वो बहुत सारे इदारे बहुत सारी अपनी गलतियां करते हैं, और फिर उसके बाद अब किसी को नहीं पता था उस इलेक्शन के वक्त कि यार आगे का सिनेरियो क्या बनेगा। अब आगे का सिनेरियो ऐसा है कि मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ गई है। उनके पास 12 सीटें हैं, 8 कौमी असम्बली में, 5 सेनेट में। लेकिन अब बहुत सारे लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अभी तक मौलाना साहब ऐसे नहीं माने। ये मैं आपको पर्सनल मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि नहीं जनाब, उनके साथ मज़ीद मुलाकातों का भी सिलसिला जारी रखा जाएगा, और क्या पता नवाज शरीफ साहब को आखिरी पत्ते के तौर पे वहाँ जाना पड़े और कहना पड़े मौलाना साहब आप मान जाएं, और मुझे लगता है उनकी बात वो नहीं टालेंगे। हो सकता है ये, या मेरा गुमान हो या जिस तरीके से भी। लेकिन अब ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, ठीक हो गया। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ नहीं होता तो फिर वो जो 40-39 लोग या 41 लोग बाकी हैं आज़ाद, वो बड़े आराम से वो लेजिस्लेशन हो जाएगी। और वो लेजिस्लेशन ये सितंबर में जब होगी लेजिस्लेशन, तो वो जो लोग कह रहे हैं ना अक्टूबर में कोई सीन बदल जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
سین بدل جائے یا سین نہ بدلے، خیر سے خان صاحب نے نہیں آنا باہر، اور نہ ہی بھلے وہ یوتھی ہیں، کبھی وہ ٹرمپ کے ہیلے پر ہیں، کبھی وہ جسٹس منصور علی شاہ کے آسرے پر ہیں، کبھی وہ کسی کے آسرے پر ہیں، کبھی ان کو جنرل فیض کے فیض کا آسرا، کبھی جنرل پاشا کا آسرا، کبھی جناب ان کو جنرل ظہیر الاسلام کا آسرا، کبھی ان کو جناب کسی جنرل کا جنرل آصف غفور کا آسرا، کبھی کسی کا آسرا، تو کبھی یہ اتنے لولے لنگڑے یوتھی ہیں، یہ بیساکھیوں کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ تو ان کو مارچ کرنے یا چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ اتنے لولے لنگڑے یوتھی ہیں، یہ اس طریقے کی صرف سوشل میڈیا پر یہ ناچ سکتے ہیں، ادروائز ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے، اس طرح سے کوئی۔ یہ اب آپ ایک ویڈیو دیکھیں آخر پر، اور یہیں پر یہ ویڈیو یہاں پر یہ ختم ہو جائے گی۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ احباب کرام، بے آب اور خشک سالی والے علاقوں میں عوام الناس تک صاف اور میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے آپ پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی احباب کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا صاف پانی محفوظ زندگی واٹر پروجیکٹ جاری و ساری ہے۔ بے آب علاقہ اور انتہائی پسماندہ علاقہ کی ایک مسجد میں آج ایک واٹر پروجیکٹ مکمل ہوا، جو کہ مسٹر اینڈ مسز عبدالعظیم ناز نے اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عبدالعظیم ناز صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خالق کائنات اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کو تعلیمی میدان میں ترقیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسی علاقہ میں ہی سایہ دار درختوں کی کاشتکاری بھی کی گئی، جو کہ اہلیان علاقہ کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے گی۔ اب آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائے گا۔ ZN نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام احباب کے لیے دعا گوئیں، خالق کائنات آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے۔ قرآن مجید سننے سے آپ کو دعا کریں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ پانی فراہم کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کا نزدیک سب سے بڑا صدقہ گزار کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے دوست یہ اہتمام کرتے ہیں ان سب کا صدقہ اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص یہ پروجیکٹ عطیہ کیا ہے مسٹر اینڈ مسز عبدالعظیم ناز نے اپنے مرحوم والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسٹر اینڈ مسز عبدالعظیم کے بچوں پر خصوصی کرم فرمائے، اور ان کو سکھ صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مسٹر اینڈ مسز عظیم ناز کا ہم مشکور ہیں، جنہوں نے اپنے والدین کے عطیہ کے لیے یہ پانی کا پروجیکٹ یہاں لگوایا۔ ہم مسجد کے پانی سے بہت تکلیف میں تھے، جو کہ انہوں نے لگوا دیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے دعا گو ہے۔ ظفر صاحب کا سب بڑا شکریہ ادا کرنے جی، ساری مسجد دے وچ پانی کھولا جی، اللہ گوں دے وے ان سارے پانی دا جڑا نا اہتمام کیتا۔ انہاں دی بہت مہربانی جو مسجد دا اللہ دا گھر کو آن آباد کیتے نے، اور ان دا پانی کول بہت تنگ سے انہاں پانی آن تھاڑا چلائے۔ عبدالعظیم اور ان دی گھر والی کو بہت خوشیاں دے وے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ جی آپ نے دیکھا، ہمارے لیے یہ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، معمولی بات ہوگی، کیونکہ وہ جو نعمت آپ کے پاس موجود ہو نا، اس کی قدر شاید کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، جو جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں، جو گندے نالوں والا پانی پی رہے ہیں، ان کو جب یہ یہاں بور لگتی ہے، یہ یہاں پر یہ واٹر پروجیکٹ لگتا ہے، یا جس طریقے سے وہ نہاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کے لیے عید کا سا سما ہوتا ہے، اور وہ تختی لگی رہتی ہے وہاں پر، وہ دیکھ دیکھ کے روزانہ آتے ہیں۔ ہم کچھ پروجیکٹس کی ریپیئر کرنی تھی تو ہماری ٹیم گئے، اور وہ وہاں پہ ممبران گئے، ریپیئر کر کے آ گئے ایک دو پروجیکٹس، کیونکہ کافی عرصے سے ہم لگا رہے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے بھئی جب بھی ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم جو بھی پانی پینے کے لیے بچے، بڑے، خواتین، بوڑھے جو بھی آتے ہیں تو ان کے لیے ہم ضرور دعا کرتے ہیں۔ آپ خبریں سنیے،
لیکن آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔